یوسف صاحب ہیں جی شکاگو سے. جی السلام علیکم. Walaikum salam. I just have a quick question on the Durood Sharif, salawat. I just want to know what's the origin and the history of it. And one quick thing is that our Prophet, peace be upon him, was a very humble Prophet. And person, he never praised himself or called himself the great. But as his followers, we ask Allah to elevate and send blessings to our Prophet, peace be upon him, by saying the salawat close to the end of our prayer. So did our Prophet also say the salawat or the Durood Sharif in the prayer? اوکے سر. یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ درود شریف کیسے شروع ہوا. ان کا کہ بہت ہمبل تھے, وہ بہت عاجزی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو وہ اپنی تعریف کیسے کر سکتے تھے. تو ہم تو سب کرتے ہیں, لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوپر درود بھیجتے تھے, اور اس کا اوریجن کیسے شروع ہوا؟ اصل میں درود شریف کا تصور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کہ پہلے انبیاء کو جو کمالات اللہ تعالیٰ نے دیے, ان کمالات کو دیکھ کے بہت سے انبیاء کرام کو لوگوں نے خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ لیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کو ایسے معجزات اور کمالات دیے گئے کہ لوگوں نے, قوم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور الوہیت میں شریک کر لیا ان کے معجزات کو دیکھ کے. اور بعض لوگوں نے یہ کیا کہ انبیاء کرام کے ساتھ ایسی عداوت کی کہ انبیاء کرام کو شہید کر دیا. تو یہ تصورات پیدا ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو سارے انبیاء کے کمالات پر حاوی تھے, سب پر حاوی تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے تھے کہ قوم کے اندر شرک پیدا ہو, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو وہ خدا بنا لیں یا خدا کا بیٹا بنا لیں. اس لیے امت پر لازم کر دیا کہ تم درود شریف پڑھو. جب امت کہتی ہے اللہم صلی علی محمد, اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر. تو گویا کہ ایک اور شخصیت کا حوالہ دیتے ہیں, یعنی اللہ سے کہتے ہیں کہ اس شخصیت پر آپ رحمت نازل کریں. تو معلوم ہوا کہ یہ شخصیت بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کرے. تو خود اپنی ذات میں مجسم رحمت تو ہیں, لیکن امت جب یہ کہتی ہے اللہم صلی علی محمد, اے اللہ آپ ان پر رحمت نازل کریں, تو امت کو یہ شبہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو خدا مانیں, کیونکہ ایک اور ذات ہے جو اس پر رحمت نازل کرتی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوپر رحمت نازل کرنے کے پابند تھے, اللہم صلی علی محمد پڑھنے کے پابند تھے. یہ تصور قائم رہے کہ میں بھی اس ایک ذات کا محتاج ہوں رحمت کا, کہ جو ذات الوہیت کے اندر مطلق اور کامل ہے. اس لیے درود شریف کا تصور ہماری اس امت کے اندر قائم کیا, کیونکہ نبی پاک کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا اور چاہتے نہیں تھے اللہ کی شرک کا راستہ کھولے. پہلے نبیوں کے معجزات دیکھ کے لوگوں نے خدا بنا لیا. اب ہم جب صبح شام دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں رحمت کی, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کسی اور کی ذات کی رحمت ہم اس پر نازل کرتے ہیں جو سب اس کی رحمت کے محتاج ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند تھے اس بات کے کہ آپ اپنے اوپر صلاۃ و سلام پڑھیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. عبدالسلام